بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہم نے جعل سازی میں ملاوٹ میں کسی کو نہیں چھوڑا. پچھلے دنوں ہم نے سٹوری کی تھی کہ جعلی ڈپٹی چیئرمین نیب, وہ تو ابھی چل رہا ہے, اس کا فالو اپ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں. اب پیش خدمت ہے جعلی شادیاں. وفاقی دارالحکومت میں جعلی شادیاں کرنے والی لڑکیوں اور لڑکے پر مشتمل جو ایک گینگ پکڑا گیا, انہیں گرچہ ڈیلا جیل بھیج دیا گیا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا ہم آئیڈیاز لے کے پھرتے ہیں. یعنی حلال تو ہم نے کھانا ہی نہیں, کھانا ہے تو حرام ہی کھانا ہے, بے شک جعلی شادیاں کر کے کھائیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب, جنہوں نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے کہ کون تھیں یہ لڑکیاں, کہاں سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا اور کتنا کنہوں نے پیسہ کمایا, کس کس کو ٹھگا, وہی بتائیں گے. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگش صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جعلی شادیوں والا معاملہ ہوا ہے, اس میں کتنی لڑکیاں انوالو ہیں اور کتنے لڑکے انوالو ہیں, اور پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ آئیڈیا لیا کہاں سے. بہت شکریہ مانگر صاحب. دیکھیں ہمارے بارے میں نا جو بالی ووڈ ہے وہ ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہے کہ ہم اپنی موویز کے تھرو جو چاہیں پاکستانی یوتھ سے کروا سکتے ہیں. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو کیونکہ ہمارے یہاں کئی گنڈے جو ہیں ان کی فلموں سے نقل کرتے ہیں. جی یہ ظفر سپاری آپ کو پتہ ہے نا, اس نے ادھری سے متاثر ہو کے نام رکھا. جی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے ہاں, بالی ووڈ کا اور ہالی ووڈ کا. صحیح. تو یہ میری نظر سے نا آج سے کم از کم ایک دہائی پہلے ایک انڈیا کی جو ہے نا بالی ووڈ کی فلم گزری تھی, اس میں ایک گینگ تھا وہ جعلی شادیاں کرتا تھا. صحیح ہے. اور جعلی شادیاں کر کے شادی کے ود ان 2 days جو مال مدا ہوتا تھا وہ لوٹ کے فرار ہو جایا کرتا تھا. اچھا. اور گرفتار اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے پراپر ایک جو ہے نا نکاح سیریمنی اٹینڈ کی ہوتی تھی یا جو میرج سیریمنی ان کے تھرو ہے وہ. تو اس مووی کا سیم سین ہمیں یہاں پہ اسلام آباد میں پریکٹیکل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. یعنی ہمارے پاس ایک گینگ ہے جس کے سرغنہ طاہر عباس صاحب ہیں, اور ان کے پاس 2 جو ینگسٹر لڑکی ہیں بسمہ نور اور مہوش. یہ تو پکڑی گئی نا, ساتھ ہوں گی تو زیادہ نا. باقی ان کے خالہ کا کردار, والدہ کا کردار, وہ تھوڑی ایجڈ ہیں. یعنی فلم پوری بنی ہوئی تھی ان کی, پوری انہوں نے فلم کاپی کی ہوئی ہے. اچھا اچھا. تو یہ کیا کرتی تھی کہ پنڈ اسلام آباد کے جو بااثر یا جو اس کو کہہ لیں کہ تھوڑا سا نا پیسے والے لوگ ہیں, جن کے پاس مال و مدہ زیادہ ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا نکاح کر لیتی تھی. یعنی پہلے ریسرچ کرتی تھی کہ کس کو پھانسنا ہے. جی پہلے ریسرچ کرتی تھی, پھر ایک پورا نیٹ ورک بنا کے کوشش کرتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے نیٹ ورک میں پھنسائے, اور پھنسانے کے بعد ڈائریکٹ یہ کہتے تھے جی ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں, ہم تو بڑے حاجی نمازے لوگ ہیں, ہم تو نکاح پہ بلیو کرتے ہیں. آج کل اللہ معاف کرے پاکستان میں گرل فرینڈ والا سسٹم بھی بڑا عام ہوا ہوا ہے نا, جس سے لوگوں کو تھوڑا سا نا متنفر بھی ہیں. تو ایسے موقع پر, ایسے ماحول میں جب آپ کو کوئی کہے کہ نہیں جی ہم تو نکاح پہ بلیو کرتے ہیں, تو جو متبادل ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ یار ہمیں تو ایسی فیملیز کہاں ملیں گی کہ جو نکاح پر بلیو کریں. اور پھر وہ جو جن کو لوٹا جاتا ہے وہ اباب 50 ہوتے ہیں, 60 کے قریب ہوتے ہیں, جن کو شوگر ڈیڈی کہا جاتا ہے. جی تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. پھر جب یہ ان سے شادیاں کر لیتی ہیں تو شادی کے 1-2 دن کے اندر اندر جتنا مال یہ سمیٹ سکتی ہیں, صفا چٹ کر سکتی ہیں, یہ وہاں سے صفا چٹ کر کے بھاگ جاتی ہیں. صحیح ہے. انہوں نے قریباً اس طرح کے 50 شادیاں کی ہیں, 50 وارداتیں کی ہیں, 50 وارداتیں کی ہیں, 50 نکاح کیے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اب یہ نکاح دیکھیں, نکاح ایک پاکیزہ جو ہے نا رشتہ ہے, ایک مقدس جو ہے. اچھا 2 سال پہلے کشمیر میں بھی ایک لڑکی پکڑی گئی تھی. وہ لڑکی جو ہے وہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جا کے شادی کرتی تھی, ان کو لوٹ کے پھر چلی جاتی تھی, لیکن ایک دفعہ پھر وہ کہ میرپور یا کسی اور شہر میں شادی کے لیے آئی تو پچھلی جو متاثرہ پارٹی تھی انہوں نے پہچان لیا کہ اس نے تو ہمیں بھی لوٹا ہے. تو یہ کس طرح پکڑی گئی گینگ؟ ان کو جو ہے نا CIA نے پکڑا ہے. CIA اسلام آباد نے. جی CIA اسلام آباد نے باقاعدہ جو ہے نا جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا یار جدید ٹیکنالوجی میں معذرت چاہتا ہوں, یہ پولیس کہتی ہے جدید ٹیکنالوجی. انہوں نے کیا کیا جناب علی, کوئی سورج کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ کیمرہ, کہ انہوں نے کہا کہ ادھر بھی شادی کی ہے, ادھر بھی شادی کیا. یہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی متاثرہ نے ان کو کہا ہوگا کہ جناب ہم لٹ گئے ہیں, پھر اسی متاثرہ نے کہا ہوگا کہ جناب جس گینگ نے ہمیں لوٹا ہے وہ وہاں پہ واردات کر رہا ہے. یہ ہے ان کی جدید ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ کوئی ٹیکنالوجی مجھے بتائیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے فون ریکارڈز اور ان کے وہ تو آپ الٹیمیٹلی دیکھیں کے ذریعے جو ہے نا میچ کرنا. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے ایک بار اگر سم موبائل فون میں یوز کر کے نکال کے پھینک بھی دی تو وہ آپ کا جو IMEI نمبر ہوتا ہے اس سے پولیس آپ کو ٹریس کر سکتی ہے. صحیح ہے.
تو یہ ٹریس ہوئے اور کیے بھی CIA نے ہیں. بھائی انہوں نے ہی کرنے تھے, آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنے تھے نا, کہنے کا مقصد وہ یہ ہے تنخواہ وہ لیتے ہیں نا یار. نہیں آپ سمجھے, میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ CIA چونکہ ایک اسپیشل برانچ ہے, ہاں جی تو ان کی گرفت زیادہ ہوتی ہے, صحیح ہے, وہ ان کی ٹیکنیک ذرا سا اعلیٰ ہوتی ہیں بنسبت تھانے کی پولیس کے. جی تو صحیح. CIA نے اپنا گرا ان کے گرد جو ہے نا تنگ کیا اور ان کو گرفتار کیا, اور پھر گرفتار کرنے کے بعد اب یہ جوڈیشل ہو کے جیل پہنچ گئے ہیں. اور اعتراف جرم بھی انہوں نے کر لیا, اعتراف جرم جو ہے نا ڈیفینیٹلی ثابت ہو گیا ان پہ, ہوں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جیل چلے گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو اچھا جو اس میں یار کچھ میرا خیال ہے کہ یہ جو پولیس نے پریس ریلیز جاری کی ہے وہی آپ کے پاس ہے معلومات. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے جو 50 وارداتیں ہوئی ہیں, کتنے اس میں اہم ترین لوگ ہیں جن کے ساتھ وارداتیں ہوئی ہیں, کتنے اس میں حاضر سروس ملازمین ہیں, کتنے ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, کون کون لوٹا گیا, یہ اس میں دیکھنے والی بات ہے. یہ CIA سے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ 50 وارداتوں میں کون کون لوٹا گیا, اور پھر یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ اور کتنی لڑکیاں ہیں, اور پھر یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ اور کتنے لڑکے ہیں, باپ کا کردار کس کا تھا, ماں کا کردار کس کا تھا, خالہ کا کردار کس کا تھا, سالیوں کا کردار کون کون کرتی رہی ہیں. کیونکہ آخر جب نکاح ہوتا تھا تو یہ ساری رسمیں بھی تو دودھ پلائی جوتا چھپائی سب کچھ ہوتی رہی ہے نا, تو وہ کردار کس کے تھے. وہ یا تو CIA پولیس جو ہے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کا تفتیش کا دائرہ کلوز کر دے گی, اور اگر بڑھایا تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ 150-200 بندہ گرفتار ہوگا. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بااثر افراد ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بدنامی سے دور رہنے کی, میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات اگر پھیل گئی کہ ان 50 افراد میں کون کون شامل ہے تو یہ وہ خود ہی باہر نہیں آنے دیں گے, سیکریسی رکھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایسے کیسز میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیکریسی رکھی جاتی ہے کہ بس جو ہو گیا ان کو جیل بھیج دیں تو بس اللہ خیر صلی. کیونکہ ان کو یہ ہم ہوتا ہے کوشش ضرور کریں گے, ہم کوشش ضرور کریں گے, اپنے ذرائع استعمال کریں گے, CIA سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ لسٹ پرووائڈ کی جائے کہ کون کون وکٹم ہیں ان کے. بالکل صحیح, وکٹمز کا پتہ چلے تو پھر ہم اپنے, لیکن وکٹم جو ہے نا میرا خیال ایک آدھ سامنے آئے گا جو جیسے آپ نے بات کی ہے, کیونکہ ہر ایک کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے یار دوست, ان کے عزیز رشتہ دار ان کا توا لگائیں گے, کٹ لگائیں گے کہ جناب جعلی شادیوں کا شکار آپ ہوئے تھے اور لٹ گئے. اور پھر یہ بھی کہ رشتہ داروں پہ یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا, کیونکہ جو رشتہ دار ان سے کوئی بیماری ٹماری کے وقت ان سے کوئی دعار مانگتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ٹکا نہیں, لیکن نوسر بازوں کو انہوں نے کھل کے پیسے لٹائے ہیں. تو اس لیے یہ اس کیس کو خود بھی لوگ جو متاثر ہیں وہ کوشش کریں گے کہ نہ ہی سامنے آئے. رشتہ داروں سمیت FBI جو ہے نا یہاں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے کہ دیکھیں جو شارک ٹینک جو پروگرام آج کل بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان میں مشہور ہوا ہے, FBI کا نوٹس تو ادھر بھی گیا ہے کہ بھئی ٹیکس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ ٹیکس کتنا ہے, کیونکہ اس میں اربوں کروڑوں روپے کی جو ہے نا ڈیلز ہو رہی ہیں اور بزنسز پروموٹ ہو رہے ہیں. ایک اچھی چیز ہے. نہیں FBI کا نوٹس کس کو گیا, ان کو گیا ہے. جی شارک ٹینک پہ FBI کا نوٹس گیا ہے. نہیں جال ساز گروہ کو نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 50 افراد جو ہیں یہ اس لیے بھی چھپیں گے کہ رشتہ داروں سے ان کو خطرہ ہو نہ ہو, FBI سے ان کو خطرہ ہوگا کہ آپ نے تو یہ ظاہر کیا تھا, جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی, تو پھر گرفت مضبوط جو ہے نا ہو جائے گی کہ بھئی آپ نے یہ چیز چھپائی کیوں, اس کا ٹیکس ادا کریں. تو اس لیے بھی یہ جو 50 افراد ہیں نا یہ کوشش کریں گے کہ یہ سامنے نہ آئے. بہت شکریہ جناب SH بنگش صاحب. تو ناظرین یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت کہ بھارتی فلم سے متاثر ہو کے خواتین نے گینگ ہی بنا لیا. اچھا یہ گینگ تو پکڑا گیا, اس قسم کے گینگ کراچی میں بھی بہت ہوں گے, لاہور میں بھی بہت ہوں گے, فیصل آباد میں بھی ہوں گے, گجرانوالہ میں بھی ہوں گے, یعنی پورے پاکستان میں ہوں گے. سامنے وہی آتا ہے جو پکڑا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ باقی شہروں کے گینگ کب پکڑے جاتے ہیں اور انہوں نے کتنے کتنے بندوں کو شکار کیا ہوا ہے, اور کون کون سا شوگر ڈیڈی ان کا شکار ہوا ہے, اور کون سا ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور کون سا حاضر سروس بیوروکریٹ جو ہے ان کے جال میں پھنسا ہے. شمشاد مانگٹ اور SH بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.